إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنا نیک جذبہ آپ تمام حضرات تک پہنچانا چاہوں گا کہ مجھے آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں۔ سوشل میڈیا جس کے فوائد ہم سب کے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا اگر ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے۔ اس سوشل میڈیا نے زمین کی مسافتوں کو ہمارے لیے سمیٹ دیا ہے، چنانچہ ایک کلک پر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے انسان سے آسانی کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں۔ دنیا کو دراصل گلوبل ولیج کی شکل میں اس سوشل میڈیا نے بنا دیا ہوا ہے۔ اس سوشل میڈیا کی دین ہے کہ ہم اپنا کوئی پسندیدہ سامان دنیا کے کسی بھی کونے سے بک کر کے آسانی کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دعوت کا کام بھی بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم خیر امت ہیں، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ سوشل میڈیا آیا تو اس پیغام کو، جو ایک عالمی پیغام تھا، پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت آسان ہو گیا۔ ہمارے نبی نے اپنا اسوہ پیش کیا تھا کہ صفا کی چوٹی کے اسٹیج کو استعمال کیا تھا اپنے زمانے میں۔ آج کے زمانہ میں دعوت کا اسٹیج یہ سوشل میڈیا ہے، جس کو خیر خوبی سے استعمال کرنا تھا۔ یہ سوشل میڈیا ہے کہ اس کی وجہ سے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے ہم خطوط لکھتے تھے اور مہینوں بعد گھر والوں کے حالات کی جانکاری ہو پاتی تھی، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنے گھر والوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے اس سے بات کر لیتی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی دین ہے۔ لیکن کیا واقعی سوشل میڈیا نعمت ہی ہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا جو نعمت تھی، آج اس سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے لیے ایک طرح سے زحمت بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ آلات ہیں
جس نے احساس مروت کو کچل دیا ہوا ہے۔ چنانچہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کو جانیں گے، تاکہ ہم سوشل میڈیا جو حقیقت میں نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے خیر کے کام میں اس کا استعمال کریں اور شر کے کام میں استعمال سے بچیں۔ سوشل میڈیا کی آفتوں میں سے، تباہیوں میں سے سب سے پہلی تباہی ہے زبان کی آفتیں، زبان کا بے جا استعمال، جس کی وجہ سے خود دنیا میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کل قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں گے زبان کے بے جا استعمال کی وجہ سے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین بها یذل بها فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، کہ ایک بندہ کوئی بات کہتا ہے جس کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، حالانکہ اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور چلا جاتا ہے جتنی دوری پورب اور پچھم کے بیچ ہے۔ تو یہ دوری جو جہنم میں اسے حاصل ہوئی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے، کیونکہ اس نے زبان کا غلط استعمال کیا تھا۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب صبح کرتا ہے تو جسم کے اس کے سارے اعضاء و جوارح زبان سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، اے زبان ہم سب کے بارے میں تو اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی آفتوں اور تباہیوں میں سے ایک بہت بڑی تباہی اور آفت دراصل زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہیں، اس لیے زبان کو لگام دینا چاہیے۔ دوسری تباہ کاری سوشل میڈیا کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم بغیر کسی تحقیق کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر کے ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں جو من گھڑت ہوتی ہیں، جو بناوٹی ہوتی ہیں، جو موضوع ہوتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کسی انسان کی طرف کوئی بات منسوب کریں تو یہ جھوٹ ہے، لیکن اگر یہی جھوٹ اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، میرے اوپر جھوٹ باندھنا دوسرے کسی انسان کے اوپر جھوٹ باندھنے کے جیسے نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی بھی میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی میسیج جو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا واقعی اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے۔ اگر بغیر تحقیق کے ہم کوئی میسیج فارورڈ کرتے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہو جائے گا اور بہت بڑے گناہ کا کام ہوگا۔ تیسری تباہی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہے وہ ہے بغیر تحقیق کے خبریں نشر کرنا۔ قرآن اور حدیث کی بات کے علاوہ بھی دوسری بہت ساری باتیں ہیں جو ایک انسان بغیر تحقیق کے کوئی بات اس تک پہنچی اور فوراً اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی بات نشر کرنے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے وہ اس کی تحقیق کر لے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر پہنچاتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو
کہ تم نادانی میں کسی انسان کو نقصان پہنچا دو اور پھر تم کو اپنے عمل پر پشیمانی ہو، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو گویا کہ کوئی بھی بات شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے شیئر کرنے کو جھوٹ سے تعبیر کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنتا ہے دوسروں سے بیان کرنے لگ جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سوشل میڈیا جو نعمت ہے آج زحمت ہے دراصل ہمارے کرتوت کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی بات ہم شیئر کر رہے ہیں تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، بغیر تحقیق کے کوئی ایسی بات شیئر نہ کریں۔ چوتھی تباہ کاری سوشل میڈیا کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم ایسے فسق و فجور کے پوسٹ شیئر کرتے ہیں، بلکہ فحش ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جو ہمارے لیے تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کتنے لوگ بند کمرے میں اکیلے میں گناہ کا کام کرتے ہیں، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ اس گناہ کو اپنے پیج پر شیئر کرتے ہیں اور اس پہ وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے سارے انسانوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہوں کا پرچار کرتے ہیں۔ گناہوں کا پرچار کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اکیلے میں کوئی نہیں جان رہا تھا، اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، لیکن صبح میں کہتا ہے عملت البارحۃ کذا و کذا، میں نے کل کی رات ایسا ویسا کیا۔ اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، لیکن وہ اپنے گناہ کو کھولتا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کر رہا ہے، اس کا پرچار کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کا پرچار کرنے والا انسان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ سوشل میڈیا کی بہت بڑی تباہ کاری ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کوئی غلط چیز پوسٹ کرتے ہیں تو جب تک کہ اس غلط چیز سے فائدہ اٹھایا جائے گا یا وہ غلط چیز دوسروں تک پھیلتی رہے گی، تب تک کہ جتنے لوگ دیکھیں گے، جتنے لوگوں کو جتنا گناہ ہوگا، ان سارے لوگوں کے گناہ کے برابر ہمیں بھی گناہ ملے گا۔ اگر 10,000 لوگوں نے اسے دیکھا، 10,000 لوگوں کو گناہ ہوگا، 10,000 لوگوں کا گناہ بھی ہمارے سر پہ تھوپ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص من اجورہم شیئا، جو کوئی کسی ہدایت کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس ہدایت پر عمل کرنے والے کو ملے گا، اور ان کے اجر میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور جو کوئی کسی گمراہی کی طرف کسی کو بلاتا ہے اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا گمراہی پر عمل کرنے والے کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے کوئی غلط میسیج شیئر کیا، ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے، ہمارے پوسٹ پر وہ میسیج ہوگا، جتنے دنوں تک لوگ اس کو دیکھیں گے اور جتنے لوگ دیکھیں گے ان سب کو گناہ ہوگا، لیکن یاد رکھیں ان کو گناہ دیکھنے کا ہوگا، لیکن جتنی تعداد میں لوگ دیکھیں گے ان سب کے گناہ کے برابر ہمیں گناہ ہونے والا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کی اس تباہ کاری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نئی نسل الحاد کا شکار ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نئی نسل منحرف افکار کا شکار ہو رہی ہے۔ عجیب طریقے سے باطل مذاہب کے پرچارک ہیں جو سوشل میڈیا پر
اسلام کے خلاف مختلف طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، منحرف افکار کو پیش کرنے والے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر چست دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے افکار سے ہماری نئی نسل متاثر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج صیاد ہیں جو عجیب طریقے سے ہماری نئی نسل کو شکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ چھٹے نمبر پر سوشل میڈیا کی وجہ سے وقت کی بربادی لازم آ رہی ہے۔ وقت ایک مسلمان کی زندگی میں بہت قیمتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، صحت اور فرصت۔ جب صحت ملی ہوتی ہے تو ایک انسان صحت کی قدر نہیں کرتا، اگر فرصت ملی ہو تو ایک انسان فرصت کی قدر نہیں کرتا۔ تو وقت بھی بہت بہترین فرصت ہے، اس فرصت کا اگر صحیح کاموں میں استعمال نہ ہو تو یہ تباہ کاری ہے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی وجہ سے ذرا ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور من سے پوچھیں کہ ہمارے کتنے اوقات برباد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کہا جائے دینی کتاب کے مطالعہ میں، قرآن کی تلاوت میں، اچھے کام میں کوئی وقت لگائیے، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اس سوشل میڈیا میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ فضولیات کے لیے ایک مسلمان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مسلمان کے اچھے اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ 7ویں نمبر پر سوشل میڈیا نے کیا کیا کہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیا اور غیروں سے قریب کر دیا ہے۔ ہم دنیا کے مختلف لوگوں سے دوستیاں نبھانے کے چکر میں اپنے لوگوں سے جو رشتہ ہے اس کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہوتی اور دوسروں سے چاٹنگ میں لگی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک انگوٹھی بنائی، اس انگوٹھی کو آپ نے پہن لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، شغلنی ھذا عنکم الیہ نظرہ والیکم نظرہ، اس انگوٹھی نے مجھے تم سے مشغول کیے رکھا، کبھی میں اس انگوٹھی کو دیکھتا ہوں اور کبھی میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ثم رما بھی، پھر آپ نے وہ انگوٹھی نکالی اور ایک جگہ پر رکھ دیا۔ مجلس نبوت کے آداب دیکھیں کہ ہمارے حبیب کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے کہ اس مجلس میں صحابہ کرام سے مشغول ہو جائیں، حالانکہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اپنوں سے دور اور غیروں سے قریب ہونے کے چکر میں اپنے رشتے کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں میں سے ایک اہم تباہ کاری ہے خلوت کے گناہ۔ اکیلے میں، تنہائی میں، روم بند کر کے ہم ایسے گناہ کرتے ہیں کہ دوسرا اگر ہمیں دیکھ لے تو ہم پانی پانی ہو جائیں، حالانکہ رب کے سامنے ہم نے وہ گناہ کیا تھا۔ فرشتے اس گناہ کو نوٹ کر رہے تھے، ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اس گناہ کی گواہی دینے والے ہیں، بلکہ وہ دھرتی بھی گواہی دینے والی ہے جہاں پر ہم نے وہ گناہ کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَا بِيضٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں خش و خاشاک کی مانند تباہ اور برباد کر دے گا۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں کے جیسے نہ ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ دیکھو وہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی ابنائے نو میں سے ہوں گے، بلکہ ان کی صفت تو یہ ہوگی کہ وہ راتوں میں قیام کرتے ہوں گے، شب بیداری کرتے ہوں گے، تہجد گزاری کرتے ہوں گے، لیکن ان کی عادت یہ ہوگی کہ جب وہ اکیلے میں ہوں تو اللہ کی حرمت کو پامال کر بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی یہ بہت بڑی تباہ کاری ہے۔ ہمارے اندر اللہ کے ڈر کا احساس ہونا چاہیے، ہمارے اندر فرشتوں کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، بلکہ وہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے جس دھرتی پر ہم نے اللہ کی غیرت کو پامال کیا تھا۔ اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر ہم مردوں اور عورتوں کے بیچ جو چاٹنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے شوہر بیوی کی خیانتیں عام ہو رہی ہیں، جنسی جرائم پیدا ہو رہے ہیں، اور عجیب عجیب طرح کی شکایتیں ہمارے سماج میں عام ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اسلام نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی کہ ایک عورت بے محابہ کسی اجنبی مرد سے گفتگو کرے۔ ہاں، اس بات کی اجازت ضرور ہے کہ ایک عورت کسی اجنبی مرد سے ضرورت کے تحت گفتگو کرے، مثال کے طور پر کسی مسئلے کے تعلق سے یا کسی دنیاوی کسی ضرورت کے تحت گفتگو کر سکتی ہے، لیکن گفتگو کے لیے بھی اس بات کا پابند کیا گیا کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ دبی زبان میں بات نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مریض دل انسان اپنے دل میں کچھ خواہش پال لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیں تباہ کاریاں سوشل میڈیا کی۔ اب ہمیں لکھتے، بولتے اور پوسٹ شیئر کرتے وقت اس بات سے آگاہ رہنا ہے کہ ایک دن ہم اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں، اپنے عملوں کا حساب کتاب چکانے والے ہیں۔ وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس سوشل میڈیا کی نعمت کا بھی کیسے استعمال کیا۔ ہمارا رب فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تیرے رب کی قسم، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے وَمَا مِن كَاتِبٍ إِلَّا سَيَفْنَىٰ وَيَبْقَى الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ۔ کہ لکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس نے جو لکھا ہے وہ زمانے تک باقی رہتا ہے۔ فَلَا تَكْتُب بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَن تَرَاهُ۔ لہذا اپنے ہاتھ سے وہی لکھو کہ کل قیامت کے دن جسے دیکھو تو تجھے خوشی محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أمطر شأبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.